बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम इंशाअल्लाह अगला सबक पढ़ने जा रहे हैं और आज हम फ़ेल मुज़ारे मालूम की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको आसान अंदाज में इब्तदाई तौर पे बताया था फ़ेल काम को कहते हैं और मुज़ारे जो होता है वो दो ज़मानों का मजबूआ होता है। उसमें मौजूदा ज़माना भी होता है और आने वाला ज़माना भी होता है। यानी अगर आप कोई काम मौजूदा ज़माने में कर रहे हैं या वकूफ़ यानी अभी हो रहा है या आइंदा ज़माने में उसके होने का चांस है होगा, तो आप उन दोनों को एक ही लफ्ज़ और एक ही सीगे से अदा कर सकेंगे। अरबी में इसके लिए कोई अलग-अलग अल्फाज नहीं होते। तो अब आप अपने अरबी ज़बान के आसान कायदे पे जाकर इसको देख सकते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मालूम, मारूफ़ या मालूम बिल्कुल वही पिछली बातें हैं कि जिसके फ़ाइल का इल्म हो, और फ़ेल मुज़ारे मजहूल जिसके फ़ाइल यानी काम करने वाले का पता ना हो। सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि फ़ेल माजी और मुज़ारे में कि वो गुज़रे हुए ज़माने में काम होता था, अब ये मौजूदा या आने वाले ज़माने में काम होगा। यानी अगर कोई काम आपने गुज़रे हुए ज़माने में किया, पिछले ज़माने में किया, तो उसको आप उस तरीके से अदा करेंगे जिस तरह आपने पीछे पढ़ा। और अगर करने वाले का पता है तो आप उसको फ़ेल माजी मालूम कहते हैं, और नहीं पता तो आप उसे फ़ेल माजी मजहूल कहते हैं। तो अब अगर कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है और आप उसको बताना चाहते हैं तो उसको आप फ़ेल मुज़ारे मालूम से अदा करेंगे। और अगर जो है आपको उसके फ़ाइल का इल्म है तो वो मालूम, और नहीं है तो मजहूल कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई काम आने वाले ज़माने में होगा तो उसको भी आप इसी से ताबीर करेंगे। अब फ़ेल मुज़ारे मालूम के भी फ़ेल माजी की तरह 14 सीगे होते हैं। बिल्कुल वही तरतीब है कि करने वाला एक होगा और मुज़क्कर होगा और सामने मौजूद नहीं होगा, या करने वाले दो होंगे और मुज़क्कर होंगे और सामने मौजूद नहीं होंगे, या करने वाले बहुत सारे होंगे, मुज़क्कर होंगे यानी मर्द होंगे, या मुज़क्कर होंगे यानी नर चीज़ें होंगी और वो सामने नहीं होंगे। इसी तरह अगर करने वाली एक होगी तो अब इसी बिल्कुल तरतीब से जो पिछली तरतीब में टाइम को बचाते हुए आप बिल्कुल पिछली तरतीब को एक मरतबा ज़हन में रख लें, जो गर्दान बनाने का तरीका था उसके अंदर आप देख लें तो आपको वही बिल्कुल तरतीब इसमें भी नज़र आएगी। सिर्फ़ अल्फाज का फ़र्क नज़र आएगा कि उसका बनाने का तरीका और था, उसके अल्फाज सीगे जो मैंने आपको समझाया था कि सीगा क्या होता है, अल्फाज क्यों तब्दील होते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ अल्फाज और सीगे तब्दील होंगे। यानी जो इब्तदाई अल्फाज हैं अरबी के वो तब्दील होंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब बदल जाएगा। बाकी जो है वो 14 ही बनेंगे, जिस तरह 6 गैब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। यानी अब इसी को हम देख लेते हैं। अगर आप मारने की बात करना चाहते हैं, आपने अगर ये बताना था कि फ़लाँ जो सामने नहीं है और वो एक बंदा है, उसने ये काम मारा था यानी उसने ये काम किया था, तो अब उसको आप क्या कहते थे, दाराबा। तो फ़ौरन अगले को समझ आ जाती थी कि यानी अरबी वाले को समझ आ जाएगी कि भाई वो जो सामने नहीं है ना, गैब है, उसने मारा था। तो अगर आप कहेंगे दरबता तो समझ आ जाएगी कि भाई वो सामने वाले को कह रहा है कि तूने मारा था, यानी अभी नहीं मारा, मारा था। ठीक है। इस तरह अगर दरबती कहेगा तो समझ आ जाएगी कि सामने वाली मुन्नस को कह रहा है। तो इसी तरह अगर कहेगा दरबतू तो इसमें फ़ौरन अगले को समझ आ जाएगी वो कह रहा है कि मैंने मारा था, अभी नहीं पहले मारा था। इसी तरह अगर जितने भी अल्फाज बाकी आपने पढ़े हैं, इस तरह कहेंगे नसरतू, अल्फाज बदलेंगे तो मतलब बदल जाएगा, लेकिन सीगों की तरतीब एक है, बनाने का तरीका एक है।
اب اسی طرح فعل مضارع پہ آ جائیں، فعل مضارع معروف یا معلوم، اس میں بھی آپ کو بالکل وہی ترتیب ملے گی، پہلے 6 غائب کے، پھر 6 حاضر کے، اور پھر 2 متکلم کے۔ یہ آپ کو یہاں دیکھ لیں، اپنا عربی زبان کے آسان قاعدے میں 6 علیحدہ غائب کے سیغے ملیں گے، پھر 6 حاضر کے آگے ملیں گے، یعنی 6 غائب کے ہوں گے اور پھر اس کی مشق ہوگی، پھر 6 حاضر کے ہوں گے اور پھر اس کی مشق ہوگی، پھر 2 متکلم کے ہوں گے اور ان کی پھر مشق ہوگی، اور پھر اکٹھی بھی گردان لکھی ہوئی ہوگی، جس طرح آپ کو اس کے کتاب کے اوپر نظر آ سکتا ہے۔ تو اب آپ نے 6 غائب کے سیغے کیا ہیں؟ ید۔ اگر مارنے کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ابھی مار رہا ہے، وہ یعنی سامنے والا سامنے نہیں ہے اور وہ ابھی مار رہا ہے، یا وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مارے گا، تو آپ کہیں گے یدریبو، یہ لفظ ہے یدریبو، مارتا ہے، اس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں مارتا ہے یا مارے گا، یعنی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مار رہا ہے یا مارے گا، یا درمیان میں لگانا ہے تاکہ دونوں مطلب سمجھ آ جائیں کہ یعنی یہ بات موجودہ زمانے میں بھی ہو سکتی ہے اور آنے والے زمانے میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ ابھی کوئی کر رہا ہے تو بھی اس کو یوں ہی کہیں گے، اور اگر آنے والے زمانے میں کرے گا تو بھی آپ اس کو یوں ہی کہیں گے، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، وہی بالکل طریقہ، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ آگے ہے یدربانے، اب یہاں دیکھیں آپ نے یدربو کے آگے الف نون لگا دیا، ٹھیک ہے، اور باقی اعراب کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آپ نے ان کو خوب اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے اور زبان پر جاری کرنا ہے، ان کے بنانے کے طریقے آگے آپ کو بڑی کتاب میں پڑھائے جائیں گے، بالترتیب بالتفصیل پڑھائے جائیں گے، آپ نے ابھی صرف ان کو ازبر کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ یدربو، یدربانے، یدربونا، اسی طرح تدربو، تدربانے، یدربنا، پھر ہے اب تدربو، تدربانے، تدربونا، تدربینا، تدربانے، تدربنا، ادربو اور ندربو، یعنی اب ترجمہ بھی اسی طرح کریں گے، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 2 مرد، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، مارتی ہیں یا مارے گی وہ 2 عورتیں، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں۔ اسی طرح آپ کہیں گے مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، مارتے ہو یا مارو گے تم 2 مرد، مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد، مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت، مارتی ہو یا مارو گی تم 2 عورتیں، مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں، مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، مارتے ہیں یا ماریں گے ہم 2 مرد 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، وہی بالکل سیغوں کی ترتیب ہے۔ اب یہاں صرف مارنے کی بات تھی، اگر یہاں مدد کی بات آ جائے تو یہاں لفظ اور ہو جائے گا، ین سورو، ین سورو، وہاں تھا ناصرہ، اب ہے ین سورو، ین سورو یعنی مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو اسی ترتیب سے آپ نیچے چلے آئیں گے، ین سورانے، ین سورونا، تن سورو، تن سورانے، ین سورنا، تن سورو، تن سورانے، تن سورونا، تن سورینا، تن سورانے، تن سورنا، ان سورو، نن سورو۔ تو دیکھیں اب جو بھی آپ کو لفظ ملے تو اس کو اسی ترتیب سے آپ نے نیچے بناتے چلے آنا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کو مشق میں لکھا ہوا مل جائے گا۔ آپ نے 14 کے 14 سیغے بنانے ہیں اور اکٹھے لکھنے ہیں، اور ان سب کو آپ نے کوشش کرنی ہے، مشق کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور حل کر کے آپ نے ارسال کرنی ہے تاکہ ہم آپ کی تصحیح کر سکیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اور کہاں غلطی نہیں ہوئی ہے، اور آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کام کو کریں گے اور یاد کریں گے، اور یاد کرنے کا طریقہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ ایک بات کی میں یہاں وضاحت کرتا چلوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس گردان میں جو فعل مضارع معلوم کی ہے یا معروف کی ہے، اس میں کچھ سیغے ایسے ہوں گے جو بالکل ایک جیسے نظر آئیں گے آپ کو، جیسے آپ شروع میں دیکھیں گے کہ تدربو جو ہے واحد مؤنث غائب میں بھی آئے گا اور تدربو واحد مذکر حاضر میں بھی آئے گا، یعنی آپ اگر یوں کہنا چاہتے ہیں کہ مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت تو بھی آپ یہی کہیں، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد تو بھی آپ تدربو کہیں گے۔ اسی طرح تدربانے جو ہے وہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی آئے گا، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آئے گا، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آئے گا، 3 جگہوں پہ ایک جیسا سیغہ آ رہا ہے، تو اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک جیسے آ گئے ہیں تو موقع اور محل سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سیغہ تو ایک جیسا ہے،
لیکن اس کا مطلب مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتا ہے، اور وہ ہمیں موقع اور محل سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے یا غائب کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے یا مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو عربی میں اسی طریقے سے ہی بیان کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ باقی جو اس کی تفاصیل ہیں انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں، وہ اگلی کتاب میں آ جائیں گی۔ تو آپ نے اب فعل مضارع معلوم کی یہ گردان یاد کرنی ہے، اس کا طریقہ سمجھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کی مشق کو بھی حل کرنا ہے۔ ایک ینصرو کی میں مثال دے چکا ہوں، اسی طرح آپ کو لفظ ملے گا یسمعو، آپ نے جیسے پہلے دیکھا اسی کو اینڈ تک لیتے چلے جانا ہے۔ اگر ینصرو تھا، سواد پر پیش تھی، تو آپ نے آخر تک ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے۔ تو دیکھو اسی طرح اگر ید ریبو تھا، را پر زیر تھی، یعنی تو ید ریبو، ید ریبانے، ید ریبونا، یعنی جو شروع میں ہے اسی کو لے کے چلنا ہے۔ اس طرح اگر یسمعو ہے، میم پر زبر ہے، یعنی آخری سے پہلے والے پر پیش تھی تو آپ نے آخر تک پیش لے کے چلی۔ اگر آخری سے پہلے والے حرف پر اپنا زیر تھی تو آپ نے زیر لے کے چلنی ہے۔ آخری سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے، جیسے آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں یسمعو، اس کا معنی ہے سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، تو آپ یسمعو، یسمعانے، یسمعونا، تسمعو، تسمعانے، یسمعنا۔ یہ جو چھٹا سیغہ ہے تھوڑا سا باقی سیغوں سے مختلف ہے، تو آپ نے انشاءاللہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ سب کی آپ نے اس طریقے سے جو الفاظ ہیں ان کو جو آپ کو مشق میں دیے ہوئے ہیں، جو الفاظ اس ترتیب میں ہیں، جو اس انداز میں ہیں، آپ نے اس کو اسی طرح 14 سیغے بنا لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔